السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وقال الله تعالى في مقام الآخر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، اے راہ حق تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ کی ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نہ صرف مطالعہ کرنے کا بلکہ اس سیرت کی ہو بہو پیروی کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرات، میں جو اس جمعے کے اندر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو خلیل اللہ کی سیرت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔
اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ دوسری جگہ پر یہاں تک کہہ دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سیرت ابراہیم سے، ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے صرف وہی بندہ منہ موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود ہلاکتوں میں، اپنے آپ کو تباہیوں میں، رب کی رحمت سے دوری اور جہنم کی گہرائیوں میں گرانے والا ہو، وہی سیرت ابراہیم سے منہ موڑ سکتا ہے، ورنہ عقل مند بندہ، سمجھدار آدمی، ذی شعور شخص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ہمارا چناؤ تھے، دنیا میں ہم نے ان کو چنا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں ان کا مقام صالحین کے ساتھ ہے۔ حضرات، ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں بھی پیروی کرنی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، تمہیں پیروی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پرتو ہے، اور انہوں نے حقیقت میں اپنے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دہرایا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے اس بات کو اپنے من میں بٹھا لو، اور اگر نجات چاہتے ہو تو اس بات کو نوٹ کر لو۔ حضرات، آخر وہ کیا بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اتنا عام کر دیا، اتنا لازمی کر دیا، لازمی مضمون بنا دیا؟ اور بھائیو، آؤ میں آپ کو بتلاؤں وہ کون سی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم نے راہ حق کے لیے نہیں دی، وہ کون سی قربانی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے راہ للہ میں نہیں دی، وہ کون سی مصیبت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نہیں آئی، وہ کون سا ظلم کا پہاڑ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ٹوٹا، وہ کون سا حضرات خونخوار درندہ ہے جس نے سیدنا ابراہیم کا مقابلہ نہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ بڑے بڑے آئے سیدنا ابراہیم کو جھکانے کے لیے، بڑے بڑے آئے ابراہیم کا عقیدہ بدلنے کے لیے، بڑے بڑے آئے راہ حق سے ہٹانے کے لیے، بڑے بڑے آئے منہج کو بدلنے کے لیے، بڑوں نے مقابلے کی کوشش کی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آگ میں پھینکا گیا، رشتہ داریاں کاٹی گئیں، رشتہ داریاں منقطع کی گئیں۔ حضرات، سگے باپ نے گھر سے دیس نکالا دے دیا، وطن سے نکلنا پڑا، آگ میں کودنا پڑا۔ حضرات، کیا کیا وہ معاملہ تھا جو میرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں نہ دیا۔ اے راہ حق، تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا۔ وہ کون سا ایسا مرحلہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، مشکلات ہوں، مال و زر کی کمی ہو، اولاد کا نہ ہونا ہو، حضرات کیسے کیسے سفروں کی صحبتیں ہوں، اولاد کا بچھڑنا ہو، اپنوں سے دور ہو، وطن سے دور ہونا ہو، میں کہتا ہوں اپنی زندگی کی ساری مشکلات کو ایک طرف جمع کر لیجئے اور میرے اللہ کے اس قول کو ایک طرف رکھ لیجئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو جب ہم نے آزمایا، ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورا اترا، وہ کسی سے جھکایا نہ جا سکا، وہ کسی سے بدلا نہ جا
सका, कोई उसको बदल ना सका, कोई उसको झुका ना सका। वो डटा रहा अकीदा तौहीद पे, वो डटा रहा राह हक पे, उसके कदमों को कोई रोक ना सका, उसके कदमों के सामने कोई टिक ना सका। बड़े बड़े झुकाने वाले आए लेकिन इब्राहीम को झुकाने वाले खुद झुक गए। इब्राहीम को दलाइल में मात देने वाले खुद दलाइल की मार खा के मुंह अपना सा लेके रह गए। हजरात, इसलिए मेरे अल्लाह ने कहा सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हमने वही की है आपकी तरफ कि मेरे पैगंबर आप भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कीजिए, मिल्लत इब्राहीम को सामने रखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन कुर्बानियों को सामने रखिए, उन सफ़रों को सामने रखिए, उन मुनाजरों को सामने रखिए, उन मुजादिलों को सामने रखिए, उस गुफ्तगू को सामने रखिए। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत राह हक में हमें क्या बतलाती है? जहाँ तलवार की ज़रूरत हो वहाँ तलवार उठानी है, तलवार वाली जगह पे हाथ नहीं उठाने, तलवार उठाने की जगह पे तलवार उठाना है, कुल्हाड़ा उठाना है। जहाँ तलवार की ज़रूरत हो वहाँ मुसल्ला बिछा के दुआएं नहीं मांगनी, जहाँ दलाइल की ज़रूरत हो वहाँ दलाइल देने हैं, वहाँ झगड़ा नहीं करना। हजरात, जहाँ पे मुबाहसा हो वहाँ पे अपनी दलील से मात देनी है, जहाँ पे मौका हो वहाँ बतलाना है, जहाँ नमाज हो वहाँ नमाज पढ़नी है, जहाँ पे दुआ हो वहाँ दुआ करनी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये बतलाती है। सबसे पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना अपनी कौम के आम लोगों से हुआ, जो मैंने पिछले जुमा में तज़किरा किया। चाँद को देखा, सितारे को देखा, सूरज को देखा और उनके सामने ये बात कह दी, गुरूब होने वाले को मैं रब मान सकता नहीं मान सकता। मैं रब किसको मानता हूँ? वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जो इनको पैदा करने वाला है, जो इनको बनाने वाला है, जो इनको रोशनी देने वाला है, मैं तो उसको रब मानूंगा। अगला मुजादला किससे होता है? बादशाह है वक़्त का, ज़ोरावर है, ज़ालिम भी है, शरीर भी है, फितना गर भी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह के दरबार में है, नमरूद है। अब ये दलील देने का वक्त है। हज़रात, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये बतलाती है कि जहाँ दलील से काम चलता हो वहाँ तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत। और दलील भी वो कि जो सामने वाले को खामोश होने पे मजबूर कर दे, दलील भी वो जो सामने वाले को हैरत के अंदर डाल दे, दलील भी वो जिसको सुनने के बाद मद्दे मुखालिफ के पास अल्फाज ना हो, दलील भी वो जिसको देने के बाद सामने वाला आंखें झुकाने पर मजबूर हो जाए, दलील भी वो सामने वाला जुबान से इकरार करे ना करे, दिल से मानने पर मजबूर हो जाए कि इब्राहीम और इब्राहीम के मानने वालों की दलील के अंदर दम है, इसका तोड़ नहीं है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत। और सुन बादशाह, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, ए राह हक तुझे कदम कदम हमने यादगार बना दिया। बादशाह के दरबार में बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती हैं। और फिर बादशाह भी वो जो नमरूद हो, बादशाह भी वो जिसकी फौजों की तादाद मालूम ना हो, बादशाह भी वो जो जुल्म और सितम में हद से बड़ा हुआ हो, बादशाह भी वो जो अपने आप को रब समझता हो, बादशाह भी वो जो धरती का मालिक बन बैठा हो, उसके दरबार में कलमा हक बुलंद करना ये कोई इब्राहीम से सीखे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखे। जहाँ पर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाए, जहाँ पे बड़ों बड़ों की टांगें कांप जाए, जहाँ पे बड़े बड़े अपनी जुबानों को गुंग कर ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार वहाँ पे भी कलमा
حق بلند کرتے ہیں۔ نہ کوئی ابراہیم کو جھکا سکا علیہ السلام، نہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکا سکا، اور نہ اللہ کے فضل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم کے پیروکاروں کو آج تک کو روک سکا۔ معتصم باللہ جیسا بڑا خلیفہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سال ہا سال تک تشدد کا نشانہ بناتا رہا، کوڑے مرواتا رہا، جیل کے اندر پھینک دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی غلط بات نہ نکلوا سکا۔ ساری دنیا نے فتوے دے دیے، سارے دنیا کے علماء نے فتوے دے دیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، جیل سے بچنے کے لیے ڈر کے فتوے دے دیے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی کہتے رہے اللہ کا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، رب کا کلام ہے۔ حضرات دلیل ایسی ہو کہ سامنے والا خاموش ہو جائے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ بادشاہ تھا، کہنے لگا زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، انا احیی و امیت۔ ایک بندے کو قتل کروا دیا، یہ میں نے موت دے دی، ایک کو چھوڑ دیا، یہ میں نے زندگی دے دی، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ موت دے دی، ایک کو چھوڑ دیا جس کو پھانسی کا آرڈر تھا، یہ میں نے زندگی دے دی۔ انا الذی احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو حقیقی رب ہے فأت بہا من المغرب، تو جا، تجھے چیلنج ہے، تو اس سورج کو آج مغرب سے نکال کے دکھا دے، ابراہیم تجھے ابھی رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر تیرے اندر دم ہے، تو حقیقی رب ہے، فأت بہا من المغرب، تو آج سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، غروب ہونے کی بجائے وہیں سے واپس مشرق کی طرف آئے گا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرات تیری دلیل کے اندر اتنا وزن ہو، جب تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو، کسی کے سامنے کھڑا ہو، اس کو عقیدہ توحید سمجھا رہا ہو، دین حق سمجھا رہا ہو، تیری دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس کے ہزاروں فرسودہ دلائل تیری ایک دلیل کے سامنے حباء منصورہ بن کے اڑ جائیں۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں کافر کا منہ بھجکا رہ گیا، کافر حیران رہ گیا، کافر ڈر گیا، کافر پریشان ہو گیا، کافر شرمندہ ہو گیا، کافر اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیوں؟ کیونکہ ظالموں کے پاس حقیقت میں دلائل نہیں ہوتے، ہدایت نہیں ہوتی، رہنمائی نہیں ہوتی۔ ان کے پاس ظلم تو ہو سکتا ہے، جبر ہو سکتا ہے، استبداد ہو سکتا ہے، ان کے پاس حضرات ظلم و ستم ہو سکتا ہے، دلائل نہیں ہو سکتے۔ دلائل حق والوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کے درباریوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ ہے سیرت ابراہیم کہ جہاں تو نے دلیل دینی ہے وہاں تجھے دلیل دینی چاہیے، وہاں تجھے سوٹا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تجھے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اے راہ حق تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا۔ باپ جس نے بچپن سے پالا ہے، جس نے ساری زندگی ساتھ دیا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ رشتہ ایسا ہے جس کی قدر کا نبی سے زیادہ کسے علم ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ رشتہ ایسا ہے جس کو نبی سے زیادہ عزت کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ رشتہ ایسا ہے جس کی پہچان بتانے والا رب کا نبی ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جس کی قدر سمجھانے والا رب کا نبی ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جس کا ادب سکھانے والا رب کا نبی ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، مجھے ایک بات
بتلائیے، یا اباتی یا اباتی یا اباتی۔ اور میرے بھائی سن، جو اپنے باپ سے جائیداد کے جھگڑے میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، یا اباتی سن، جو اپنے باپ کو ایک دو مرلے کے لیے ساری زندگی باپ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یا اباتی سن، جو اپنے باپ سے کسی لمحے میں آ کے ایسی بد کلامی کر بیٹھتا ہے، یہاں تو باپ کافر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، باپ کافروں کا سردار ہے، بیٹا نبیوں کا سردار ہے، باپ بت بنانے والا ہے، بیٹا بت توڑنے والا ہے، باپ بت فروش ہے، بیٹا بت شکن ہے، باپ کا منہج اور ہے، بیٹے کا منہج اور ہے، باپ کی توحید، باپ کا رستہ اور ہے، بیٹے کا رستہ اور ہے۔ لیکن کلام کے اندر نرمی دیکھ، باپ سے خطاب کا انداز دیکھ، باپ سے گفتگو کا طریقہ دیکھ، ادب دیکھ، ادب کی انتہا دیکھ۔ باپ کافر ہے، بیٹا نبیوں کا سردار ہے، جد الانبیاء ہے، نبیوں کی وراثت چلنے والی ہے، نبیوں کی نسل چلنے والی ہے، نبی آنے والے ہیں اس نسل میں سے، لیکن بیٹے کا انداز دیکھ، یا اباتی یا اباتی یا اباتی۔ اللہ کی قسم، اس جملے کے اندر جو ادب چھپا ہے، جو محبت چھپی ہے، جو پیار چھپا ہے، جو ترلا چھپا ہے، جو منت چھپی ہے، جو ہمدردی چھپی ہے، جو اپنے باپ کے ساتھ تعظیم اس جملے کے اندر چھپی ہے۔ یا اباتی، تو مسلمان ہو کے اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، تو مسلمان ہے لیکن باپ کو گھر سے نکالتا ہے، تو مسلمان ہے، باپ کا بٹوارا کرتا ہے، تو مسلمان ہے، باپ سے جھگڑا کرتا ہے، تو مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، باپ کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ ابراہیم کی بات سن، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اے ابا جان سنیے، غور کیجئے، لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جان، جن کو بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، جن کو تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، جن کے چہرے مہرے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، لما تعبدو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمعو، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ ڈوبی ہوئی کو تار سکتے ہیں، نہ کھڑی کو پار لگا سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، دینا تو کہیں رہ گیا، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لما تعبدو، پھر ان کو عبادت نہیں ہو سکتی، جو دے نہ سکے، جو اپنا نہ سنوار سکے، وہ آپ کا کیا سنوارے گا۔ ما لا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ کیوں پکارتے ہو ابا جان؟ اپنے ابو سے گفتگو ہو رہی ہے، ابو کو منانے کی کوشش جاری ہے۔ حضرات، میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، وہ بیٹا ہی کیا، وہ بیٹا ہی کیا جس کو باپ بننے کے بعد بھی باپ کی عزت کا پتہ نہ چلے، اور میں یہ بات بھی کہوں تو اللہ کی قسم یہ غلط نہیں ہوگی، اس سے بڑا بدبخت بیٹا نہ ہوگا جس کو باپ بننے کے بعد بھی باپ کی قدر نہ معلوم ہو سکی۔ اس سے بڑا بدبخت بیٹا کون ہوگا جس کو باپ بننے کے بعد بھی باپ کی عزت، ماں کی عزت، ماں کا احترام نہ معلوم ہو سکا، وہ پھر بھی باپ سے لڑتا رہا۔ دیکھیے، یا اباتی یا اباتی، ابا جان کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے، میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے، میرے پاس وہ راہ حق کی ہدایت آئی ہے، میرے پاس وہ اللہ کا پیغام آیا ہے، میرے پاس وہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، آؤ وہ آپ کو سناؤں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو بتلاؤں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، آپ کو نہیں پتا، شیطان نے بہکا دیا ہے، آپ بہک گئے ہو، لیکن میری بات سنو، فتبعنی اہدک صراطا سویا، اس رستے پہ لے چلوں گا جو آپ کو جنت میں لے جائے، اس رستے پہ لے چلوں گا جو حقیقی رب سے ملاقات کروا دے، اس رستے پہ لے چلوں گا جو جنت جیسی عظیم وادیوں کے اندر لے جائے۔ یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ تم بتوں کو پوجتے ہو، بناتے ہو، طواف کرتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہو، ان کے سامنے اپنی آہیں، اپنی دعائیں ان کے سامنے رکھتے ہو، یہ ان بتوں کی عبادت نہیں ہے، یہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔
ला ताबुदिश-शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असय्या। और शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है, शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है, शैतान तो अल्लाह का बागी है, वो तो एक कोशिश के अंदर मसरूफ़ है। ला ताबुदिश-शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असय्या। अब्बा जान ना करो, अल्लाह ने कुरान में यही कहा, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्तागूत। जो तागूत की इबादत करता है, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजता है, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और से तवक्कुआत वाबस्ता करता है। मैं कहता हूँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत अल्लाह ने कैसी सीरत बनाई है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये बतलाने के लिए किया है, सारी दुनिया तुम्हारे मुखालिफ हो, दुनिया में एक शख्स भी तुम्हारा हम नवा ना हो, दुनिया में एक बंदा भी तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हें फिर भी लर्जना नहीं चाहिए। अगर तुम हक बात पे हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। या अबती इन्नी अखाफ़ु अन यमस्सक अज़ाबु मिनर रहमान फ़तकून लिश्शैतानि वलिया। अब्बा जान, मुझे डर है अगर आप इसी रवश पे अड़े रहे, अपनी रवश तरक ना की, कहीं आपको अल्लाह का अज़ाब ना पहुँच जाए, अल्लाह का अज़ाब कहीं आपका मुक़द्दर ना बन जाए। बाप सुनता रहा, बाप सुनता रहा, बाप सुनता रहा। कहने लगा, क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम। इब्राहीम, तो हमें हमारे माबूदों से दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ है। तो हमें अपने माबूदों से दूर करना चाहता है, जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे, नस्ल हा नस्ल जिनके साथ हमारा रिश्ता ताल्लुक़ कायम है, तो हमें उनकी इबादत से रोकता है। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका। याद रख, तू बेटा है अपनी जगह, तू खून है अपनी जगह, तू मेरे घर में पला है अपनी जगह, मोहब्बत तुझसे है अपनी जगह। लअरजुमन्नका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने इन माबूदों की तौहीन बर्दाश्त कर सकता नहीं कर सकता। लअरजुमन्नका, तुझे मैं पत्थर मरवा के रजम कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा, चाहे बाप क्यों नहीं, तेरी जान ले लूंगा। वहजुरनी मलिया, ऐसा कर, तू मुझसे दूर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरा घर छोड़ के चला जा, यहाँ से निकल जा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप है ना, अपने तो अपने होते हैं। और भाइयों, अपनों से लड़ा नहीं करते, आखिरी दम तक अपनों की हिदायत की फिक्र किया करते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत है। अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह पे जिक्र किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। काला कहा, बाजान सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। आपके लिए सलामती हो, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इस घर बार को छोड़ के जा रहा हूँ। सअस्तग़फिरु लका रब्बी, उस रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहूँगा, उस रब से आपके लिए हिदायत मांगता रहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अपने तो अपने होते हैं ना, अपनों की तो मरते दम तक हिदायत की तरफ रहनुमाई की कोशिश की जाती है, अपनों से लड़ा थोड़ा जाता है। मेरे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मुकाम की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। अपने तो अपने होते हैं ना, अपनों से लड़ा थोड़ा जाता है। वो चचा जो बाप बजा था, जिसने हर मोड़ पे नबी की कमर पे थपकी दी और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू परेशान ना हो, अबू तालिब तेरे पीछे खड़ा है। अब जिसने इतना साथ दिया हो, जिसने इतनी मोहब्बतें दी हों, जिसने एक ढाल का काम किया हो, जिसने हर मोड़ पे सीना तान के अपने भतीजे की हिफाजत की हो, जिसने किसी जालिम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए अपने आप को उसके रास्ते में बिछाया हो। मैंने सीरत में पढ़ा है, जब वो दिन थे कि कुफारे मक्का ने
اندر کھاتے یہ میٹنگ کی تھی کہ رات کو سوئے ہوئے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ رات کے وقت ابو طالب اپنے بیٹوں کو نبی کی چارپائی پہ سلا دیتے اور نبی کریم کو اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کی جگہ پر سلا دیتے، اگر کوئی کافر آ کے حملہ بھی کرے تو میرا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو جائے، محمد رسول اللہ بچ جائیں۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اور پھر نبی نے بھی محبت کی انتہا کر دی۔ آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، میرے نبی پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے جب دونوں میں توازن کیا، دونوں کو دیکھا، ایک طرف ابراہیم ہے، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اور ایک طرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا امی کل لا الہ الا اللہ، یا امی کل لا الہ الا اللہ۔ اے چچا جان ایک بار زبان سے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں اللہ سے سفارش کر لوں گا، میں اللہ کے سامنے جھگڑ لوں گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایک موقع دے، یا امی یا امی یا امی، اللہ اکبر۔ ایک طرف یا اباتی یا اباتی یا اباتی، دونوں پیغمبر ہے، ایک جد ہے ایک بیٹا ہے، دونوں اپنے محسنین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے محسنین کو بھولا نہیں کرتے، اپنے محسنین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کیا کرتے، اپنے محسنین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کے ناطے آخری دم تک ان کے ساتھ نبھایا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا۔ اللہ نے اپنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم وما کان دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ تو ایک وعدہ تھا اپنے باپ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ باپ شرک پہ فوت ہو گیا ہے، قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ ادھر چچا فوت ہو گیا ہے، نبی غم زدہ ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر یہ ہدایت تو بانٹی ہوئی ہے، یہ ہدایت تو جو لے گا اسے ملے گی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ ادھر باپ ہے ادھر چچا ہے، اللہ نے دونوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے، ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ فرمایا کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی مغفرت کی دعا کرے۔ جو شرک پہ فوت ہو گیا ہے، جو کفر پہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے نبی بھی خلیل اللہ بھی دعا کرے اللہ قبول کرتے نہیں کرتے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے وعدہ کرنا، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ ایک وعدہ تھا۔ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرا والد تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا، اپنی دعا سے ابراہیم علیہ السلام باز آ گئے، اس کے بعد دعا نہیں کی، اور اپنے نبی سے کیا کہا، ما کان لنبی، اے میرے پیغمبر کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے دعائیں کرے، نہیں مسلمان ہوئے تو ان کی قسمت ہے۔ حضرات میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اپنوں کے لیے تو سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، اور پھر باپ، اللہ اکبر۔ حضرات آئیے، اس باپ کا گھر چھوڑا ہے کس کے لیے؟ راہ حق میں۔ اے راہ حق تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا۔ حضرات اتنا آسان نہیں ہوتا گھروں کو چھوڑنا، یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے آزمایا، ابراہیم کو ہم نے آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں پورا اترا۔ میرے اوپر ایک آزمائش ہوگی، تیرے اوپر دو آزمائشیں ہوں گی، ہم کسی ایک آزمائش میں دو آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور میرے بھائی
بھائیو ہم انہی میں بلبلانے لگ جاتے ہیں، ہم انہی میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبیوں کو دیکھیے، یہاں اللہ کے نبی مشکلات کی بڑی لاتعداد مشکلات کی بڑی گٹھڑیاں اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے اللہ سے ایک مرتبہ بھی شکوہ کنا نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی رب سے شکوہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں اور تو ایک مشکل، دو مشکل، چند مشکلات جو حقیقت میں مشکلات نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں۔ مجھ میں سے تجھ میں سے کس کو گھر سے نکالا گیا ہے دین کے لیے؟ ہم میں سے کسی کو دین کے لیے اپنے گھر سے نکالا نہیں گیا۔ ہم میں سے کون ہے جس کو دین کے لیے چھریاں ماری گئی ہوں؟ ہم میں سے کون ہے جس کو دین کے لیے حضرات قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے دین کے لیے ماں باپ چھوڑے ہوں؟ ہم میں سے کون ہے جس نے دین کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے رب کی تابعداری میں حضرات فرعونوں کے علاقوں کے اندر ہجرت کی ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اولاد کی قربانیاں دی ہوں؟ ہم نے تو وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو ایک مزے کی زندگی گزارتے ہوئے پھر بھی اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، جو اپنے رب کی بھیجی ہوئی آزمائش پہ پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے میرا اللہ، آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے راہ حق کے لیے اپنے اللہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑا تو ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں دو بیٹوں کی خوشخبریاں عطا کیں۔ 80 سال کی عمر تک جس ابراہیم کے پاس بیٹا نہیں تھا، راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے جب اپنے علاقے کو چھوڑا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ دو بیٹے ہی نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ابراہیم تیرا جو ہونے والا پوتا ہے وہ بھی نبی ہوگا۔ یہاں تک ہی نہیں، فرما دیا پھر تیرے بیٹوں سے نبوت کا وہ سلسلہ جاری ہوگا جو آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگا۔ حضرات، اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا، اللہ کے دین کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا اور پریشان لمحات کے اندر اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے جینا، یہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے وہی بندہ لا تعلق ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، جو اپنا بھی نہیں ہے، جو اپنا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا ابراہیم مسلمان بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ میں تیری راہ میں مسلمان ہو گیا۔ ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا اللہ میں رب العالمین کے لیے میں تیرے سامنے مطیع و فرما بردار ہوں، اب تو جیسے چاہے مجھے آزما لے، اب تو جیسے چاہے مجھے آزما لے۔ او بھائیو، یہی بات اللہ نے مجھے کہی ہے، یہی بات اللہ نے آپ کو کہی ہے، یہی بات اللہ نے ہم میں سے ہر ایک شخص کو کہی ہے، جو بات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہی تھی اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مطیع ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں مطیع ہوں۔ اللہ نے مجھے کہا، آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او لوگو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے میرا ابراہیم مسلمان تھا تم بھی مسلمان بن جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام میرا مطیع و فرما بردار تھا تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی گواہی تو رب نے پھر قرآن میں دی، میرے اور آپ کے اسلام کا کیا حال ہے میں اور آپ ذرا سوچیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم تو نے پورا کر دیا، تو نے پورا کر دیا، تو نے بات کو سچ کر دکھایا، جو تجھ سے کہا تھا وہ تو کر گزرا۔ جو چلے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، اے راہ حق تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کا اللہ ہم سے کام لے لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔